میرے لیے اللہ ہی کافی ہے جس کا میں عبادت کرتا ہوں، اور وہی بہترین رزق دینے والا ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ خاوند جس بات کو ناپسند کرے اس کی مخالفت بیوی کو ہرگز نہ کرنی چاہیے۔ خاوند کی اجازت کے بغیر بیوی کے لیے حج کو جانا درست نہیں۔ جس میں حیا ہے اس کا انجام اس کی زینت ہے۔ عبادت کے 10 جزو ہے، ان میں سے 9 طالب حلال ہے۔ صراط مستقیم پر چلنے کا حکم بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ آدمی کے لیے اتنی ہی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ بھولے ہوئے کو راستہ بتانا یہ بھی راستہ کا حق ہے۔ تمہارے اہل و عیال کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں 2 چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، ایک ماں کی حرص، دوسری عمر کی۔ اللہ تعالیٰ نے غیرت کی بنا پر بری حرام قرار دیا۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑو گے تو گمراہ نہ ہوں گے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ راستے سے اذیت دینے والی چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ جو جھوٹ کہنا چھوڑ دے، خواہ بطور ظرافت ہی ہو، اس کے لیے جنت کے وسط میں جگہ ہے۔ بچوں کو بہلانے کی غرض سے بھی جھوٹ بولنا قابل اعتراض ہے۔ جس کی 3 بیٹیاں ہو وہ جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا۔ فقیر، مہاجر، دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جو اپنے ماتحتوں پر بری طرح افسری کرے۔ نیک اولاد جنت کے پھولوں میں سے ہے۔ لوگوں سے شگفتہ خاطری سے ملنا، انہیں اچھی بات بتانا بھی اجر ثواب میں صدقہ و خیرات سے بہتر ہے۔ توبہ کے دروازے کبھی بند نہ ہوں گے مگر موت سے پہلے۔ عربی کو عجمی، عجمی کو عربی پر، گورے پر کالے اور کالے پر گورے کو کوئی ترجیح نہیں مگر پرہیزگاری کے ساتھ۔ نابینا سے بھی پردہ کرو، اس لیے کہ تم بینا ہو۔ کسی بوڑھے شخص کو مرنا عذاب مول لینا ہے۔ جب کسی قوم کا بزرگ تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کرو۔ اگر کوئی مشرکوں میں سے پناہ مانگے تو ان کو پناہ دو، کیونکہ یہ بے علم قوم ہے۔
مصیبت کی برداشت کے لیے صبر اور نماز کا سہارا پکڑو. تھینک یو فار واچنگ.